بھارت کے شہر لکھنؤ میں پہلی دفعہ بلدیہ کے انتخابات ہوئے تو اپنے زمانے کی مشہور رانی بائی طوائف امیدوار بنی۔ جب طوائف امیدوار بنی تو اس کے خلاف کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ طوائف کے کوٹھے پر آیا کرتے تھے اور طوائف کے پاس تمام لوگوں کی ویڈیوز موجود تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک حکیم نے طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ طوائف یہ الیکشن جیت جائے گی، کیونکہ دراصل طوائف کو بھی ایک بڑے سیاستدان نے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی جگہ میدان میں کھڑا کیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ نظامی صاحب اور خواجہ صاحب لکھنؤ میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے۔ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ کبھی خواجہ کو فتح یابی ہوتی تو کبھی نظامی صاحب کی پارٹی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر ان دونوں کے علاوہ کسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی تھی۔ ان دونوں کے کارکنوں کے درمیان ہر سال لڑائی جھگڑا جاری رہتا، حالانکہ مقامی صحافیوں اور میڈیا پرسنز نے ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کی اور یہ بات باور کرائی کہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، اگر آپ مل کر علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر دونوں فریق ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ اس سال انتخابات ہوئے تو دونوں امیدواروں نے خوب تقریریں کی اور ایک دوسرے کے خلاف عوام میں زہر اگلنے کی کوشش کی۔ بقول نظامی صاحب کے کہ اس علاقے کی ترقی میں صرف ہماری پارٹی نے ہی کام کیا، جبکہ خواجہ کی پارٹی صرف تقریریں کرنے میں ہی ماہر ہے۔ خواجہ کے بقول کہ اس شہر کے تمام مسائل ہماری پارٹی نے ہی حل کیے، شہر میں بجلی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی ہماری پارٹی نے کام کیا۔ خواجہ کی پارٹی نے نظامی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ نظامی کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی چھپکلی آئے تو وہ گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ نظامی نے ایک بڑے پنڈال سے خطاب کیا۔ خواجہ کی پارٹی کے کارکن نے اپنا ایک کارکن اس پنڈال میں بھیجا۔ نظامی کی تقریر بڑے جوش و خروش سے جاری تھی کہ بھرے مجمع میں سے ایک آدمی نے نظامی صاحب پر چھپکلی پھینک دی اور بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، نظامی صاحب نے ایک چیخ بلند کی اور پھر بھاگنا شروع کیا۔ کارکن اس کے پیچھے آوازیں دیتے رہے کہ سر واپس آ جائے، چھپکلی مری ہوئی تھی، اور یہ رہی چھپکلی، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور بھاگنا جاری رکھا۔ نظامی صاحب کی تمام حرکات لائیو ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ لوگ بھی اپنے موبائلز میں نظامی صاحب کی تقریر ریکارڈ کر رہے تھے۔ تقریر کرنے کے دوران جب یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو نظامی کی تذلیل پر لوگوں نے بہت سارے فنی کلپ بنائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے۔ خواجہ کی پارٹی والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ جن کا لیڈر اتنا بزدل ہو وہ عوام کی کیا خاک خدمت کرے گا، وہ عوام کو بھی بزدل بنائے گا۔ نظامی صاحب نے اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہا کہ ہمیں ہر حال میں ان سے بدلہ لینا ہے۔ ان لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ 2 دن بعد خواجہ نے ایک کالج میں تقریر کرنی تھی اور نوجوانوں سے خطاب کرنا تھا۔ کالج کی انتظامیہ نے ایک نوجوان کو بہت سارے پیسے دیے اور اس سے کہا گیا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا کام کرو جس سے خواجہ کی بے عزتی ہو۔ نوجوان کی جیب گرم ہو چکی تھی، وہ ساری رات سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں جس سے میں پکڑا بھی نہ جاؤں، خواجہ کی بے عزتی بھی ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ تقریر والے دن اس نے مائک کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا۔ این اس وقت جب خواجہ صاحب سٹیج پر آئے اور تقریر کرنے کے لیے مائک ہاتھ میں پکڑا تو کرنٹ کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ خواجہ صاحب وائبریٹر کی طرح کانپ رہے تھے۔ پورے مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواجہ صاحب کو مائک سے الگ کیا گیا۔ اسی طرح خواجہ کی سانسیں بحال ہوئی۔
خواجہ کی جان تو بچ گئی، مگر اب خواجہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور نظامی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پارٹی کارکنان نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں اس دفعہ نظامی کے خلاف الیکشن لڑوں گا ہی نہیں۔ پارٹی کارکنان یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا، خواجہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ نظامی کی جیت ہی ہوگی۔ ہمیں آپ سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ممبران سے کہا کہ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس دفعہ نظامی کے خلاف اس شہر کی سب سے مشہور و معروف طوائف دلربا رانی بائی الیکشن لڑے گی۔ پارٹی ممبران نے جب یہ سنا تو کہا، خواجہ صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے ایک طوائف اس کے خلاف الیکشن لڑے گی اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ہماری ہی بے عزتی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے کہا، بے وقوف، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب نظامی ایک طوائف سے ہارے گا تب مزہ آئے گا، تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، اس کی وہ تذلیل ہوگی جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پارٹی کارکنان نے کہا، لیکن اگر وہ طوائف جیت گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خواجہ نے کہا، تم فکر مت کرو، وہ طوائف سے نہیں جیت پائے گا۔ شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اس دفعہ نظامی کے مقابلے میں طوائف دلربا الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ حیران تھے، ساتھ ساتھ ان میں تجسس بھی بڑھ گیا کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے اور خواجہ نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ خواجہ صاحب کی طرف سے طوائف کو دعوت دی گئی اور اسے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کو کہا گیا۔ دلربا رانی بائی نے خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں ہی الیکشن میں کامیابی حاصل کروں گی۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اگر تجھے نظامی کی شکست کا سامنا ہوا تو پھر تمہارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ طوائف نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی تو دیتی ہوں کہ میں اس سے جیت جاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گی، اور وہ یہ کہ الیکشن کمپین میں اپنے طریقے سے چلاؤں گی۔ میرے ساتھ مشہور و معروف ڈانسرز ہوں گی۔ تقریر تو ہم کر نہیں سکتے، سٹیج پر ڈانس کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے تو اس الیکشن کمپین کا سارا خرچ آپ پر ہی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اس لحاظ سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جتنی رقم تم چاہو تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی اتنے پیسے بھیج دوں گا۔ بس میں نظامی کی تجھ سے شکست دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا خواب ہے۔ طوائف نے کہا، خواجہ صاحب آپ فکر مند نہ ہوں، اب آپ بس دیکھتے جائیں میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں آپ کے مخالفین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ ادھر جب نظامی کو پتہ چلا کہ میرے خلاف ایک طوائف الیکشن پر کھڑی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کی، میں بھی الیکشن پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کروں گا۔ یہ میرے شایان شان نہیں کہ ایک عورت سے مقابلہ کروں، وہ بھی ایک ایسی عورت جو لکھنؤ کی ہر ایک گلی میں ناچ چکی ہے۔ خواجہ نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو میں بھی منہ توڑ جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ خواجہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور کبھی نہیں بھول پائے گا۔ پارٹی کے کارکنوں نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب قدم پھونک پھونک کر رکھیں، خواجہ نے ہمارے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ نے ایک طریقے سے ہرانا ہے، ایسے طریقے سے جو وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اپنی جگہ کس کو طوائف کے خلاف لڑانے کا ارادہ ہے؟ نظامی نے کہا، میری جگہ ہمارے علاقے کا مشہور و معروف حکیم شمس الدین اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ طوائف اس حکیم سے کیسے جیت پائے گی۔ ایک ایسا حکیم جس سے آدھا شہر علاج کروا چکا ہے۔ شادی سے پہلے اکثر نوجوان اس حکیم سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ اس طوائف کی شہرت شمس الدین سے زیادہ ہوگی۔ نظامی صاحب کی طرف سے شمس الدین کے نام پیغام بھجوایا گیا کہ میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ جب شمس الدین نظامی کے ڈیرے پر پہنچا تو نظامی نے اسے ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی کہ ہماری پارٹی نے اس سال تجھے الیکشن پر کھڑا کیا ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو کانپنے لگا۔ اس نے نظامی سے کہا، نظامی صاحب مہربانی کر کے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے۔
میرا اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں، آپ مجھے کسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ نظامی نے حکیم شمس الدین سے کہا کہ میاں سوچ سمجھ کر بات کرو، نظامی کو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام دواخانوں کو آگ لگا دوں گا، پھر نہ تم گھر کے رہو گے نہ ہی گھاٹ کے۔ نظامی تمہیں عزت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارا نام روشن کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تجھے اپنی جگہ الیکشن لڑوا رہا، اور تم ہو کہ شرمائے جا رہے ہو۔ میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف اور بزدل شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ ارے تجھ سے اچھی تو وہ رانی بائی دلربا ہے جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ وہ ایک عورت ہو کر، وہ بھی ایک طوائف ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اور تم خوف زدہ ہو رہے ہو۔ حکیم صاحب نے کہا سر جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ نظامی نے کہا یہ ہوئی نا بات، تم فکر مت کرو، الیکشن کے سارے اخراجات میری طرف سے ہوں گے، اور الیکشن جیتنے پر میری طرف سے تجھے ایک خصوصی انعام دیا جائے گا، ایک ایسا انعام جس کے بارے میں تو نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ حکیم شمس الدین الیکشن لڑنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ حکیم صاحب کی طرف سے پارٹی کے کارکنوں نے ایک نعرہ تیار کیا۔ نعرہ کچھ اس طرح سے تھا: ہے ہدایت شہر کے ہر ووٹر شوقین کو، دل چاہے دو دلربا کو مگر ووٹ شمس الدین کو۔ رانی بائی دلربا کے سپورٹرز نے جب یہ نعرہ سنا تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا ایک نعرہ تیار کیا۔ یہ نعرہ کچھ اس طرح تھا: ہے ہدایت شہر کے ہر ووٹر شوقین کو، دلربا کو ووٹ دیجیے نبض شمس الدین کو۔ حکیم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کا یہ نعرہ زیادہ مشہور ہوا، اور اسی نعرے کی بدولت حکیم شمس الدین یہ الیکشن جیت گیا۔ پورے شہر میں حکیم کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ طوائف خود حکیم کے پاس اس کے گھر خصوصی مبارکباد دینے آئی۔ اس نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے الیکشن جیتنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نے آپ کے ہی قدم چومے، مگر مجھے اس ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ لکھنؤ میں مرد کم اور مریض زیادہ ہیں۔ حکیم صاحب نے بھی خوب جواب دیا کہ محترمہ، ہیں تو سارے ہی مرد، مگر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ مریض کر دیتی ہیں، اور مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دوبارہ مرد بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق اپنے مفید کامنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے، اور لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔